بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں سالٹ مائن کھیوڑا کے مرکزی دروازے پر، اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہم کان میں داخل ہو جائیں گے اور اس کان کا وزٹ کریں گے۔ جو ہم کان میں داخل ہوتے ہیں میں تھوڑی سی اس کان کے متعلق آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ کان نمک کھیوڑا، جس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ بھی پوشیدہ ہے اور کئی جانوں کا نذرانہ بھی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 160 کلومیٹر کی مسافت پر پنڈ دادن خان میں دنیا کی یہ قدیم ترین نمکی کان واقع ہے، جو خوردنی نمک کا دنیا میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے کروڑوں سال قبل یہاں پر سمندر تھا۔ زلزلے کی وجہ سے زمین کی پلیٹس آپس میں ٹکرائیں اور سمندر کا پانی خشک ہو کر نمک بن گیا، اور اس طرح یہ پہاڑی سلسلہ نمک کا وجود میں آیا، جو ٹلا، جوگیاں اور کیسر سلسلہ کو نمک کی چوٹیاں ہیں۔ کبیکی اور اچھالی بھی اس کی یہ اہم چیزیں ہیں۔ کھیوڑا میں نمک کی دریافت تقریباً 326 قبل مسیح اس وقت ہوئی جب دریا جہلم کے کنارے اسکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ اسکندر اعظم کی فوج نے دریا جہلم کے کنارے جلال پور شریف کے قریب پڑاؤ ڈالا اور تھکے ماندے گھوڑوں کو بھی وہیں پر باندھ دیا، مگر کچھ ہی دیر میں گھوڑے پتھر چاٹتے ہوئے پائے گئے۔ سپاہی یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے اور اسکندر اعظم کی خدمت میں سارا ماجرا بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پتھر نمک کا تھا، جسے چاٹنے کے بعد گھوڑے تازہ دم ہو گئے۔ نمک کی دریافت اس چھوٹے سے علاقے میں 326 قبل مسیح ہوئی تھی۔ کھیوڑا کان کے متعلق اور بھی بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ عام شہری بھی، دنیا بھر سے سیاح بھی اس نمک کے سجوبے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ نمک ہماری زندگی کا بنیادی جزو ہے، جس کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ ہم روزانہ نمک پیٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نمک کے پیٹ میں ہیں۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ تقریباً 700 سے 800 سیاح اس کان کی سیر کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ نمک نکالنے کا کام انتہائی خطرناک اور محنت طلب ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں پر مختلف چیزیں بنائی گئی ہیں اور جو کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ جو سامنے سفید جنگلے کے اندر ہے، یہ کچھ تالاب ہیں جن کا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تالاب کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ نمک سے بنائی گئی خوبصورت مسجد ہے جو خاصی دلچسپی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اس مسجد کو شاہی مسجد کا نام دیا گیا۔ اس کی تعمیر میں سرخ و سفید اور گلابی رنگ کی نمک کی اینٹیں استعمال کی گئی۔ اینٹوں میں بلب لگائے ہوئے ہیں جس سے مسجد انتہائی خوبصورت رنگ بکھیرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مسجد میں اندر 2 صفوں کی جگہ یہاں پر باقاعدہ نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ بہت پیاری مسجد ہے یہ۔ جب یہ برقمی کے محکمے روشن ہوتے ہیں تو یہ مسجد کو دیکھنے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد سے تھوڑا آگے جائیں تو یہ سامنے ایک ہسپتال کا ماڈل بنایا گیا ہے۔ یہ دمے کے مریضوں کے لیے ہسپتال ہے۔ یہ اس کا ماڈل ہے۔ ہسپتال جو ہے وہ 7ویں منزل پر ہے۔ دمے کے مریضوں کو بغیر کسی علاج کے 110 گھنٹے تک یہاں رکھا جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں 14 بیڈز ہیں اور ہر مریض کو تقریباً 8 گھنٹے کے لیے یہاں رکھا جاتا ہے۔ نمک کی چٹانوں سے نکلنے والی لہروں سے دمے کا علاج ہوتا ہے اور تھکان بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پر ایک توپ ہے، نمک کی اینٹیں لگا کے یہ چبوترا سے بنایا گیا جس کے اوپر یہ نصب ہے۔ کئی سیاح یہاں پر آ کر تصاویر وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ ایک پانی کے قطرے نے گر کر یہ چھوٹا سا ایک پہاڑ بنا دیا گیا۔ اس کو ایک زمانے میں شملہ پہاڑی کا نام دیا گیا تھا۔ 1998 میں جب پاکستان میں نیوکلیر بلاسٹ کیے تو اس پہاڑی کو چاغی پہاڑ کا نام دے دیا گیا۔ ایک قطرہ نمک کا گرتے ہوئے یہ ایک پہاڑی بن گئی ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 80 سال میں یہ چاغی پہاڑ 80 سال میں ایک قطرہ پانی کا نمک کے پانی کا گرتے گرتے یہ چھوٹی سی پہاڑی بنی ہے۔ اور یہ سامنے آپ کی یہ کرسٹل ویلی ہے۔ اسی طرح نمک کا پانی کا ایک قطرہ گر کے یہ کرسٹل بنے ہیں، بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر رنگ برنگی لائٹس کر کے اس منظر کو اور بھی زیادہ دیدہ زیب بنا دیا گیا ہے۔ اور اس قسم کے یہ جو کرسٹل ہیں یہ صرف کان نمک کھیوڑا میں پائے جاتے ہیں۔
پوری دنیا میں اور کہیں بھی یہ کرسٹل نہیں ہے۔ کرسٹل ویلی کا وزٹ کرنے کے بعد جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو مینار پاکستان کا یہ ماڈل نظر آ رہا ہے۔ مینار پاکستان کا یہ ماڈل جس کی لمبائی تقریباً 50 سے 60 فٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 2000 اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ ان اینٹوں کو روشن رکھنے کے لیے اینٹوں کے اندر برکمی کمکموں کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے مینار پاکستان کا ماڈل اور بھی زیادہ پیارا اور خوبصورت لگتا ہے۔ اس کا فرش اور یہ پورا مینار پاکستان جتنی بھی یہ اینٹیں لگائی گئی ہیں سب کی سب نمک کی بنی ہوئی اینٹیں ہیں، اور اس کو بنانے والے کو یقیناً داد دینی پڑے گی، بہت محنت طلب کام جس کو کیا گیا، اور صرف سیاحوں کے لیے کہ لوگ آئیں، اس کا وزٹ کریں، اس کے اندر آ کے اس کان کو دیکھیں کہ نمک سے کیا کیا کچھ اس کان کے اندر بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ تالاب ہے جس کا شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس قسم کے چھوٹے بڑے تالابوں کی تعداد اس کان میں تقریباً 40 کے قریب ہے۔ اس کو بحر مردار کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نمک کا پانی ہے جس میں کوئی انسان ڈوب نہیں سکتا۔ کئی لوگ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پانی کی بوتلیں اور ڈبے پھینکتے ہیں۔ اس سے شاید ان کی تسلی تو ہو جاتی ہوگی، لیکن گندگی بھی پھر پھیل جاتی ہے جس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بوتلیں وغیرہ اور ریپرز اور ڈبے ان کو پھر نکالنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی خوبصورت منظر آپ کے سامنے بحر مردار، اور یہ ایک آبشار ہے۔ آبشار اس ٹائم پانی سے خالی یہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں سے یہ سامنے سے پانی آتا ہے، نمک پانی، اور پھیل کر اس تالاب میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم کوئی پانی نہیں ہے، بالکل یہ سوکھی اور ویران پڑی ہوئی ہے، اس لیے یہاں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہے، بلکہ آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ اس کی دیواروں میں بھی اسی طرح یہ برقے میں کمکمیں روشن کی گئی ہے، نہایت ہی خوبصورت۔ اور یہ راستہ جو ہے یہ ہمیں لے جائے گا پل صراط کی طرف۔ جی ہاں، یہ پل صراط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو دیوار چین کا نام دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو چاٹنے سے دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے عاشق مزاج لوگوں نے اس کو چاٹ کر بالکل سنگ مرمر کی طرح نرم کر دیا۔ اور یہ پل صراط، پہلا پل صراط جس کو پار کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اس طرف بھی تالاب اور اس کے دوسری جانب بھی تالاب، اور یہ بحر مردار، اور اس کے بالکل آخر میں جو تالاب ہے اس کو جھیل سیف الملوک کا نام دیا گیا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی طرف اب ہم جاتے ہیں۔ یہ پہلا پل صراط کراس کیا، اور یہ بالکل نرم، انتہائی نرم سنگ مرمر کی طرح خوبصورت، یہ سارا نمک ہے، نمک کی یہ دیوار اچھی۔ نمک کی کان کے متعلق مختصراً میں نے آپ کو اس کان کا وزٹ کروایا، اس کے مین پوائنٹس جو جگہ وغیرہ ہیں وہ یہاں پر ہم نے دیکھی۔ اور یہ کان کے وزٹ کا آخری حصہ ہے۔ کان کے اندر کوئی بندہ گم نہیں ہو سکتا، آپ جس طرف بھی نکل جائیں گھوم پھر کر چاندنی چوک میں ہی آ جائیں گے۔ کان کے اندر کوئی بندہ گم نہیں سکتا۔ یہ ہے جھیل سیف الملوک، اور یہ دیوار چین۔ کان میں گھومنے کے بعد اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ 30 یا 40 روپے کے نمک کے پیکٹ کے پیچھے سینکڑوں مزدوروں کی انتھک محنت و مشقت اور جفاکشی شامل ہے، جس کا نعم البدل لاکھوں روپے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نمک کی اس کان کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ انتہائی گرمیوں میں یہ ٹھنڈی اور سردیوں میں اندر سے گرم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ جب گھر بناتے تھے تو اس کی فرش میں اور چھتوں میں اور دیواروں میں نمک کوٹ کر بھرا جاتا تھا۔ یہ طریقہ انتہائی مفید ہے۔ کان نمک کھیوڑا کے اندر ایک ڈاکخانہ بھی ہے، اور یہاں پر کیفیٹیریا بھی ہے جہاں بیٹھنے کا معقول انتظام ہے، اور کھانے پینے کی معیاری اشیاء بھی یہاں پر دستیاب ہیں۔